سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے عشق رسول کی داستان پڑھنی چاہیے۔ ایسے صحابی ہیں حضور علیہ السلام کی کوئی ایسی عادت جو آپ نے دیکھی اور اس پر عمل نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب آپ مکہ سے مدینہ جاتے تو راستے میں ایک مقام آتا تو اپنے جانور سے اترتے اور اپنی چادر کو جھاڑیوں میں اور کانٹوں میں پھنساتے، پھر نکالتے، پھر پھنساتے، پھر نکالتے، پھر پھنساتے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ عبداللہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں حضور علیہ السلام کے ساتھ انہی راستوں سے جب سفر کر رہا تھا، حضور کی چادر مبارک ان جھاڑیوں میں پھنستی، حضور نکالتے، پھر پھنستی، پھر نکالتے، پھر پھنستی، پھر نکالتے، میں اپنے آقا کی سنت ادا کر رہا ہوں، میں ان کے طریقے کو اختیار کر رہا ہوں۔ اتنے بڑے عاشق رسول تھے اور اتنے شریعت کے پابند تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا، نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، بہت ہی اچھا آدمی ہے۔ لو کان یصلی من اللیل، کاش وہ رات کو بیدار ہو کر کے اٹھ کر کے ذرا نماز بھی پڑھ لیا کرتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں حدیث پاک ہے، فکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا۔ حضور علیہ السلام نے جس دن یہ بات ارشاد فرمائی کہ کاش عبداللہ اتنا اچھا آدمی ہے، رات کو ذرا اٹھ کر کے کچھ رکعت نماز پڑھ لیتا، فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما رات کو بہت ہی تھوڑا سوتے اور ہمیشہ اٹھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک جو بھی صحابی تھے جن سے بھی حضور علیہ السلام کو قربت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی کہ وہ شخص رات کو اٹھ کر کے تھوڑی دیر ہی صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کریں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ایک شخص دور سے آئے، جا رجل الی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہو یخطب، ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ خطیب تھا، یعنی وہ کہیں کا امام تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، کیف صلاۃ اللیل، تم رات کی نماز کیسے پڑھتے ہو، یعنی تہجد کی نماز کیسے پڑھتے ہو تم، کیا طریقہ ہے تمہارا؟ تو آپ دیکھیں اس زمانے کا جو خطیب اور امام ہوتا وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نماز تہجد کی چھوڑ دے، یہ اس کی عادت میں شامل ہوا کرتی۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مثنا مثنا، یعنی دو دو رکعت کر کے پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں لگے کہ صبح ہونے والی ہے، وقت کم بچا ہے، تو تم تھوڑا کم ہی پڑھو اور اس میں ایک رکعت ملا لیا کرو، تاکہ جو تمہاری وتر کی نماز چھوٹی ہوئی ہے رات میں تم نے نہیں پڑھی ہے، وہ تمہاری وتر کی نماز مکمل ہو جائے اور وہ وتر جو ہے وہ تم سے ضائع یا قضا نہ ہونے پائے۔ تو جو تہجد کے نماز کے پابند لوگ ہیں ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ رات کو وتر کی نماز عموماً نہیں پڑھتے، وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور تہجد کی نماز کے ساتھ ہی اخیر میں ایک رکعت ملا کر کے، یعنی 3 رکعت کی نیت کر لیتے ہیں اور وتر کی نماز تہجد کی نماز کے ساتھ ادا کیا کرتے ہیں۔ یہ صالحین کا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عادت ہے، جن کو یقین ہے کہ وہ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھیں گے ہی، اس کے ساتھ وتر پڑھ لیا کریں گے۔ لیکن جن کو شک ہے، شبہہ ہے کہ شاید میں تہجد کے لیے نہ اٹھ سکوں، ان کے لیے بہتر ہے کہ وتر کی نماز وہ عشاء کے بعد ہی پڑھ لیں اور صبح میں جب آنکھ کھل جائے تو وہ صرف تہجد کی نماز ادا کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی ان اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔